السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے ذریعے یعنی تیری دعوت سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھی ہدایت عطا فرما دی تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ برادران اسلام، ہماری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ دعوت توحید کی نشر و اشاعت میں ہمارے ساتھ ہر قسم کا بھرپور تعاون کریں۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس نمبر پر رابطہ کریں 00973350588 مملکت البحرین۔ فیس بک پر ہمارے صفحہ کا عنوان اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES اور ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان کال ٹو توحید ابو احمد۔ چھوٹے چھوٹے کلپس پر مشتمل اسلامی پیغامات کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کا عنوان اردو اسلامک میسیجز ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ لقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اس ماہ مبارک کے دوران یہ حقیقت آپ نے اچھی طرح معلوم کر لی ہے کہ روزوں کا اصل مقصد حصول تقویٰ ہے۔ کتب علیکم الصیام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یعنی شریعت کا اصل مقصود بھوک اور پیاس میں مبتلا کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود اس روزے کے ذریعے متقی بنانا ہے. اور یہ ایک مہینہ اس تربیت کے لیے بہت زیادہ ہے، اور اس ایک مہینے میں تقویٰ کا حصول ہو جانا چاہیے. اور یہ تقویٰ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، صرف اس ماہ مبارک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تقویٰ مستقل ہماری زندگی کا حصہ بن جائے اور مستقل ہمارا رفیق حیات بن جائے، تبھی اس کا فائدہ ہے، اور تبھی یہ ماہ صیام ہمارے لیے بابرکت ہو سکتا ہے. اس حقیقت کو ذہن میں رکھنے کے بعد کہ روزے کا مقصد حصول تقویٰ ہے، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ تقویٰ کا جو مدار ہے وہ عمل ہے. اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ انسان کا عمل جنت کو پا لینے کے لیے کافی نہیں ہے، جس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل احدكم عمله الجنہ، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں پہنچا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جنت اللہ رب العزت کی بہت ہی قیمتی نعمت ہے. اور جو عمل تم کرتے ہو وہ محض تمہارا ذاتی عمل ہے، جدوجہد ہے، کوشش ہے، محنت ہے. تمہاری یہ حقیر سی کوشش اللہ تعالیٰ کی جنت کا مول اور قیمت بن ہی نہیں سکتی الا برحمت اللہ. ہاں، یہ ایک صورت ہے کہ تمہارے عمل کی بنا پر اللہ رب العزت تمہیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے، تو وہ رحمت تمہیں جنت میں پہنچا دے گی، محض عمل نہیں. عمل جو ہے وہ اس رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس سے کوئی شخص مستثنا نہیں ہے. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بھی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ فرمایا کہ ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمتہ، ہاں جب تک اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ دے تب تک میں بھی نہیں جا سکتا. اللہ رب العزت کی رحمت کیا ہے، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے ان اللہ کتب کتابا فهو عنده فوق العرش، اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر ہے. اس کا ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ یہ ہے رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے. ہر ایک کے ساتھ ہمیشہ پہلے رحمت کا معاملہ کروں. اگر وہ رحمت کے قابل ہے
تو یہ رحمت ہمیشہ اس کے شامل حال رہے گی جنت میں داخل ہونے تک اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی۔ اور اگر رحمت کا مستحق نہ بن سکا تو پھر میرے غضب کا معاملہ ہے، غصے کا معاملہ ہے جو اس کے شامل حال رہے گا۔ ہاں، اس دین میں ہر وقت توبہ کی گنجائش موجود ہے، اور یہ توبہ کا حکم بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے متقاضیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو جو توبہ کا سہارا دیا ہے تو یہ محض اس کی رحمت کا ثبوت ہے، ورنہ وہ چاہے اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ پہلی ہی معصیت پر ہمیں پکڑ دے، لیکن وہ بار بار موقع دیتا ہے، توبہ کی تلقین فرماتا ہے، توبہ کا حکم دیتا ہے۔ یہ اس کا کمال رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ جس قدر دل زیادہ سیاہ ہو جائے اسی قدر وہ حق سے دور ہوتا جاتا ہے، عمل صالح کی محبت ختم ہوتی جاتی ہے، اور گناہوں سے پیار، بلکہ گناہوں پر فخر ظاہر ہونے لگتا ہے، اور یہ بڑا بھیانک عذاب ہے۔ لیکن فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، یہی انسان اگر توبہ اور استغفار کر لے تو اس کے دل کو پالش کر کے پہلے سے بڑھ کر چمکدار بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ رجل ضل ناقتہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوش، اس شخص سے بھی زیادہ جو اونٹنی پر سوار ہو اور کسی صحرا میں سفر کر رہا ہو، اس اونٹنی پر اس کا زاد راہ ہو، اچانک وہ گم ہو جائے، اب وہ صحرا بے آب و گیا ہے، وہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، اور یہ شخص مایوس ہو کر اپنی موت کا انتظار کرنے بیٹھ گیا۔ آخری گھڑیاں تھیں کہ اچانک اپنا سر اٹھاتا ہے تو اس کی اونٹنی سامنے کھڑی ہوتی ہے، زاد راہ مل جاتا ہے، وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور بے ساختہ کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ فرد مسرت کی بنا پر وہ جملے کی ترتیب صحیح نہ بنا سکا، یہ اس کی خوشی کا عالم ہے۔ اللہ رب العزت کو تو بندہ اگر توبہ کر لے تو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا رحمت کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے توبہ کے دروازے کو بڑا وسیع بنایا ہے۔ جس دروازے سے سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، اس دروازے سے بندوں کی توبہ اوپر کو جاتی ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، اور توبہ کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے محدود نہیں رکھا۔ یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ سال 2 سال کے لیے ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کہ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے، موت کے وقت تک، اور عمومی توبہ اس وقت تک قبول کرے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت نہ آ جائے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ قیامت کی سب سے قریبی علامت ہے، اس کے بعد قیامت کا وقوع ہوگا۔
تو اس وقت تک توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ جس کو رحمت نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے گا؟ اور ایک بندہ اگر ایک گناہ بار بار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بار بار معاف کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے ربی اذنبت ذنبا فاغفرہ لی، میرے رب میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان عبدی اذنب ذنبا وعلم ان له ربا یغفرہ ویؤاخذ علیہ، میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور یہ بات جانتا ہے کہ اس گناہ کو معاف کرنے والا صرف پروردگار ہے، اور اس پر پکڑ بھی وہی کرے گا، معاف بھی وہی کرتا ہے، اور اگر معاف نہ کرے تو پکڑ بھی وہی کرے گا۔ کتنے الحاح کے ساتھ توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ بندہ کچھ دن توبہ پر قائم رہتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر وہی معاملہ، اللہ تعالیٰ پھر وہی بات فرشتوں سے کہتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بندہ پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرنے پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس گناہ کو میں ہی معاف کروں گا، اور اگر معاف نہ کیا تو پکڑ بھی میں ہی پکڑوں گا، جو بڑی سخت ہوگی۔ کتنے خوف کا عالم اس پر قائم ہے اور توبہ کر رہا ہے۔ اب تیسری بار یہ ہے کہ میں بندے کو معاف بھی کرتا ہوں، اور آئندہ بندہ جو چاہے کرے، اس کے لیے بخشش ہی بخشش۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندے کو کھلی چھوٹ دے دی گئی، بلکہ بندے کا بار بار توبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب یہ اگر گناہ کرے گا، اول تو کرے گا ہی نہیں، اور اگر کر لیا تو فوراً توبہ کر کے اس گناہ کو معاف کروا لے گا۔ تو ایسے بندے کے لیے واقعات رحمت کی وسعت حاصل ہو جاتی ہے، جس کا منہج توبہ ہو۔ منہج توبہ اگر بن جائے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حاملین عرش، جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، جن کی تعداد 4 ہے، اور عرش کے ارد گرد لا تعداد فرشتے ہیں جو ملائکہ کروبیین کے نام سے معروف ہیں۔ ان کے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے؟ بہت سے امور اور اعمال کے ساتھ ساتھ یہ ڈیوٹی بھی ہے کہ میرے کچھ بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، سب کے لیے نہیں، کچھ بندوں کے لیے، اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں وہ دعا مذکور ہے، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اے اللہ، تو باعتبار علم اور باعتبار رحمت ہر شے پر حاوی ہے۔ جس طرح تیرا علم ہر شے کو وسیع ہے اور کوئی ذرہ تجھ سے مخفی نہیں ہے، تیری رحمت بھی اسی طرح ہر شے پر ہے۔ تیرے علم کی طرح، تیرے علم کی وسعت کی طرح تیری رحمت بھی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 2 واسطے دیے جا رہے ہیں، ایک اس کے علم کا واسطہ، دوسرا اس کی رحمت کا واسطہ۔ اور اللہ رب العزت کو دعا میں اس کے ناموں کے واسطے دیا کرو، جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کی جا رہی ہے اور حی و قیوم کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الذ بیاد الجلال والاکرام، اپنی دعاؤں میں چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ، یاد الجلال والاکرام کے ساتھ، یاد الجلال والاکرام، بار بار یہ پڑھو، بار بار یہ پڑھو، اللہ رب العزت کو اس کے جلال اور اس کے اکرام کے واسطے دو۔
دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہاں بھی فرشتوں نے اللہ رب العزت کو اس کی دو صفات کے واسطے دیے، ایک اس کا علم کا واسطہ اور ایک اس کی رحمت کا واسطہ۔ اور طلب کیا کیا؟ فاغفر للذین تابوا، یا اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے جو توبہ کرتے رہتے ہیں، جن کا منہج توبہ ہے۔ منہج توبہ کا معنی یہ ہے کہ ایک تو جو ہی گناہ ہو فوراً توبہ کر لے، فوراً، اور توبہ کو ملتوی نہ کرے، مؤخر نہ کرے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کثرت سے، جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو فوراً توبہ کرنا اور کثرت سے توبہ کرنا، اور توبہ کی شرائط کے ساتھ توبہ کرنا۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ ایک ہی شرط کافی، الندم التوبہ، گناہ پر شرمندگی اور ندامت۔ یہ ندامت اگر واقعی دل میں موجود ہے تو توبہ بہت جلدی قبول ہوتی، بلکہ ندامت ہی کافی ہے۔ اگر توبہ انسان نہ بھی کر سکا، دل سے انسان نادم ہے اور اللہ رب العزت دل کی باتوں کو جانتا ہے، تو وہ ندامت ہی پر بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے صاحب بنی اسرائیل کی حدیث ہے، جو 100 افراد کا قاتل تھا، جس کو ایک مقام بتایا گیا کہ وہاں جا کر توبہ کر لو، اور وہ روانہ ہو، اپنے گناہوں پر نادم تھا اور سفر شروع کر دیا، مگر اس کا پیام اجل راستے ہی میں آ گیا، روح قبض کر لی گئی۔ اب روح قبض کرنے والا فرشتہ اس روح کو فوراً سونپ دیتا ہے رحمت یا عذاب کے فرشتوں کے ساتھ۔ اب یہاں دونوں فرشتے موجود تھے اور دونوں جھگڑ پڑے کہ اس کی روح کون لے گا۔ رحمت والے فرشتے لے کر اس کو جنت میں پہنچائیں گے، یا عذاب والے فرشتے لے کر جہنم میں پہنچائیں گے۔ رحمت کے فرشتوں کا موقف تھا، یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، شرمندہ تھا، نادم تھا، اپنے گناہ سے بعد آ چکا تھا۔ عذاب کے فرشتوں کی دلیل یہ تھی کہ جا رہا تھا، ابھی پہنچا نہیں تھا اور توبہ کر نہیں سکا۔ معاملہ اللہ کو پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں زمینوں کو ناپ کر دیکھو، اگر معصیت کی زمین قریب ہے تو پھر یہ گناہگار ہے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اور اگر توبہ کے قریب پہنچ چکا ہے، توبہ کی زمین کے قریب پہنچ چکا ہے، تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے اور جنت میں پہنچا دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کی زمین قریب تھی اور توبہ کی زمین دور تھی، مگر اللہ رب العزت اس بندے کی ندامت کو دیکھ کر اور اس کے عزم کو دیکھ کر اس کو معاف کر چکا تھا۔ اللہ اپنے بندے کی بخشش کی تدبیریں فرما رہے ہیں۔ زمین بھی اللہ کی مملوک ہے۔ اللہ نے معصیت والی زمین کو حکم دیا کہ تو تھوڑا سا پھیل جائے، اور توبہ کی طرف جو زمین تھی اس کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا۔ وہ سکڑ گئی اور وہ پھیل گئی۔ جب زمین کو ناپا گیا تو توبہ کی زمین ایک بارش کم تھی، تو پھر رحمت کا معاملہ ہو گیا۔ یہ توبہ کر نہیں سکا، لیکن محض گناہ پر ندامت، شرمندگی، یہی اس کی بخشش کا باعث بن گئی، اور یہ خالق کائنات کی وسیع رحمت کی دلیل ہے۔ تو فرشتے دعائیں کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کا منہج توبہ ہے، اور وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، دوسری بات یہ ہے کہ وہ تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں، تیرے راستے پر چلتے ہیں، ان کو معاف کر دو۔ اب یہ فرشتوں کی دن رات دعائیں جاری ہیں ان بعض بندوں کے لیے جن کا منہج توبہ ہے، اور جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، سبیل اللہ پر چلتے ہیں۔ سبیل اللہ کو مذاق نہیں ہے۔ ہم نے آج اپنے فرقے بنا کر سبیل اللہ سے دوری اختیار کر لی ہے۔ ان فرقوں کا نام سبیل اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرقے نہیں بنائے۔ اللہ نے کسی انسان کو شافعی اور مالکی، حنفی اور حنبلی نہیں بنایا، ہم خود بنے ہیں۔ لہذا یہ راستے قطعاً سبیل اللہ نہیں ہے۔ پھر سبیل اللہ کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، اللہ کے پیغمبر نے خط کھینچا، ایک ہی خط سیدھا، بخط حولہ خطا، اس خط کے ارد گرد بہت سے خطوط کھینچے، بہت سے خطوط، اور پھر سیدھے خط کی طرف اشارہ کیا، ھذا سبیل اللہ
یہ سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھا ہے اور ایک ہے۔ اور دائیں بائیں بہت سے راستے ہیں جو سبیل اللہ کے قریب ہی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے کونے سبیل اللہ سے ملے ہوئے ہوں، لیکن وہ سبیل اللہ نہیں ہے۔ ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان کھڑا ہے اور اپنی دعوت دے رہے، خود ساختہ دعوت، وہ دعوت سبیل اللہ کی دعوت نہیں ہے۔ یہاں یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ سبیل اللہ ایک ہے، سیدھا راستہ ایک ہے، اور باطل راستے بہت زیادہ ہیں۔ اب وہ سبیل اللہ کیا ہے اور باطل راستے کیا ہیں، یہ وضاحت بھی ایک حدیث نے کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے استفترق امتی علی 73 ملتا، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا الواحدہ، سوائے ایک کے، بس وہ ایک ہی سبیل اللہ ہے، اور باقی جو کلہم ہیں وہ سبیل اللہ کے علاوہ راستے ہیں جو اللہ کے راستے نہیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں کوئی مالکی اور شافی نہیں تھا اور کوئی سہروردی اور قادری نہیں تھا، سبیل اللہ تھا، ایک اللہ کا سیدھا راستہ، اللہ کی وحی کا راستہ اور پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا راستہ۔ فرشتوں کی دعا سب کے لیے نہیں بلکہ واتبعوا سبیلک، یا اللہ صرف ان بندوں کو معاف فرما دے جو تیرے راستے کے پیروکار ہوں اور سبیل اللہ کے پیروکار ہوں، جو تیرے راستے کو ماننے والے ہوں اور تیرے راستے پر چلنے والے ہوں۔ ان احادیث سے وہ راستہ خوب واضح ہو چکا ہے۔ اب بھی کوئی حجت باقی ہے؟ ایک انسان اگر اس کے باوجود بھی مغفرت اور بخشش حاصل نہ کر پائے کہ وہ اپنے گھر میں سو رہا ہے، اپنے آفس میں اپنا کاروبار کر رہا ہے، اور اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کوئی حجت باقی رہ گئی بخشش کے نہ ہونے کی؟ کہ انسان کو معلوم ہی نہیں، بس وہ دو کام پوری محنت سے کر رہا ہے اور کر چکا ہے، ایک منہج توبہ اور دوسرا اللہ کے راستے کی اتباع، صحیح راستے کا فہم قرآن و حدیث کا اور پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا رنگ، اسے سمجھ چکا اپنا چکا۔ اب وہ سو رہے، کھا رہے، پی رہے، اپنے کاروبار میں مصروف ہے، مگر فرشتے، اور فرشتے بھی عام نہیں بلکہ حاملین عرش اور کروبیین جو عرش کے ارد گرد ہیں، اس کے لیے مستقل دعائیں کر رہے ہیں، بخشش کی دعائیں، اور صرف بخشش کی نہیں بلکہ باقی عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے، جہنم کے عذاب سے بچا دے، وادخلہم جنات عدن، ارے اللہ انہیں جنات عدن میں داخل فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، جنات عدن ان کو عطا فرما دے، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے ماں باپ کو بھی، بلکہ ان کی بیویوں شوہروں کو بھی، بلکہ ان کی اولادوں کو بھی، سب کو جنت عطا فرما دے۔ قیامت کے دن جنت میں ان کو ان کے ماں باپ کے ساتھ، ان کی بیویوں شوہروں کے ساتھ یا ان کی اولادوں کے ساتھ جمع کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دینا کہ سب جنت میں ساتھ ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی دعائیں واقعی السیئات، اور اے اللہ ان کو قیامت کے دن گناہ کے وبال سے بچانا، گناہوں کے وبال بہت ہیں، بڑے خطرناک ہیں، جو بھی نتائج ہیں، جو بھی وبال ہیں، جو بھی گناہ کی ہلاکتیں ہیں، انہیں محفوظ رکھنا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ چار انتہائی قیمتی دعائیں فرشتے مسلسل کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کا منہج توبہ ہو اور جو اللہ کے راستے کے پیروکار ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی وسیع رحمت کے ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے توبہ کا پورا وقت بندے کو دیا ہے اور بندوں کو بڑی آسانی سے معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کا معاملہ کتنا آسان ہے، بس ندامت کے ساتھ معافی مانگ لینا۔ حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمانوں کو پہنچ جائیں اور تو صرف ایک دفعہ استغفار کر لے، توبہ کر لے، تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا جیسے بھی ہوں، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں اور کوئی کام مجھ سے بڑا نہیں۔
تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا تیری ایک بار کی توبہ سے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی رحمت کی ثبوت ہے۔ تو اس کی وسیع رحمت یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عمل اور اس توبہ کے نتیجے میں رحمت حاصل ہوتی ہے، اور یہ رحمت خاصہ ہے اہل تقویٰ کا، متقین۔ روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، لعلکم تتقون۔ عبادات کا مقصد بھی تقویٰ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تقویٰ ان عبادات کا مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے، اور رحمت متقین کا حق ہے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء رحمت وسعت کل شیء فسأکتبها للذین اتقوا۔ میری رحمت جو ہر شے پر حاوی ہے، ہر شے پر وسیع ہے اور مقدم ہے، یہ رحمت میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جو تقویٰ کما لیتے ہیں۔ تو بھائی روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اور ان صیام و قیام سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ ایک بندہ اگر اس تقوی کو مستقل اپنا زیور حیات بنا لے، صرف ایک ماہ کے لیے نہیں بلکہ تا حیات، تو یقیناً وہ شخص اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اسے حاصل ہوگی۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اس رحمت کو میں نے فرض کر دیا ہے متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، مگر اپنی رحمت سے وہ خود اپنے اوپر کچھ چیزیں فرض کر لیتا ہے جو اس کی اہمیت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمانا فرض کر لیا ہے، لکھ دیا ہے، اور یہ قطعی اور حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ رحمت کے مستحق وہ ہیں جنہوں نے تقویٰ کما لی۔ تو یہ ماہ مبارک حصول تقویٰ کی ایک اساس تھا، مستقل اس تقویٰ پر فائز ہو جائیں اور قائم ہو جائیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، وہ رحمت جس کے بغیر کوئی شخص حتیٰ کہ انبیاء بھی جنت میں نہیں جا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر گڑ گڑا کر یہ دعا کیا کرتے تھے، رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا اللہ مجھے تیری رحمت کا سہارا چاہیے، تیری رحمت کی ہی امید ہے مجھے میری زندگی میں ایک پل کے لیے بھی اپنی رحمت سے کاٹ کر، رحمت سے جدا کر کے میرے سپرد نہ کر دینا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، صرف تیری رحمت کے سہارے کا محتاج ہوں۔ یہ ہمیشہ میرے شامل حال رہے، اور ایک پل ایسا نہ آئے کہ تم مجھے اپنی رحمت سے جدا کر دے اور مجھے میرے سپرد کر دے۔ سورہ مریم قرآن پاک کی بڑی اہم سورت ہے۔ اس کا آغاز خالق کائنات کی رحمت سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ذکر ہے یہ تیرے پروردگار کی رحمت کا، اور یہ رحمت کس کو حاصل ہوئی؟ اس کے بندے زکریا کو۔ رحمت کے عنوان سے سورت کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر یہ پوری سورت رحمت کی سورت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے چن چن کر انبیاء کے حوالے دیے اور ان کے اعمال کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ رحمت کو حاصل کرنے کے اعمال کون کون سے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، بلکہ ان کے ذکر میں صاف صاف فرمایا کان تقیہ، کہ یحییٰ بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ پھر مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کے بیٹے عیسیٰ کا ذکر ہوا، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کے خصائل کا ذکر ہوا۔ یہ پوری سورت رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان امور کا ذکر کیا ہے جو امور رحمت کے حصول کو ممکن بناتے ہیں، انبیاء کے واقعات کے ذریعے اور انبیاء کے حوالوں کے ذریعے۔ اور اس سورت میں تقویٰ کا ذکر 4 موقع پر آتا ہے، 4 مقامات پر، 4 دفعہ یہ سورت صرف تقویٰ کا ذکر کرتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو رحمت کے حصول کا سبب ہے وہ تقویٰ ہی ہے، اور تقویٰ ہی کا ذکر یہاں بار بار ہو رہا ہے۔ ایک یحییٰ علیہ السلام کے واقعے میں کانا تقیہ، کہ یحییٰ متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ دوسرا فرمایا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کانا تقیہ، لوگوں یہ ہے وہ جنت، اس جنت کی وراثت ہم اپنے صرف ان بندوں کو عطا فرمائیں گے جن میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہو۔ یہ متقین کا حق ہے،
قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی اس مضمون کو دہرایا گیا. اعدت للمتقین سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے. تو فرمایا کہ جنت کی وراثت ہم صرف ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے جن میں تقوی اور پرہیزگاری ہوگی. یہاں بھی تقوی کا ذکر ہے. اور تیسرا اس صورت میں تقوی کا ذکر ایک بڑے کڑے موقع پر آتا ہے جو قیامت کی ایک گھاٹی ہے اور قیامت کا ایک اہم مقام ہے. فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. اس پل صراط پر سب نے وارد ہونا ہے. جہنم کا ورود سب سے ہوگا اور سب کو اس پر ہم نے وارد کرنا ہے اور سب نے اس میں داخل ہونا ہے. آگے فرمایا کہ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. پھر نجات ان کو دیں گے جنہوں نے تقوی کما لیا اور تقوی حاصل کر لیا. یہاں سے نجات پانا اہل تقوی کا حق ہے. اہل تقوی کو نصیب ہوگا. یہ منزل بڑی کڑی ہے, بڑی اہم ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے پل صراط کی اس گھاٹی میں اپنے پیغمبر کو شفاعت کا اختیار دیا ہے. آپ قیامت کے دن عمومی شفاعت فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت کا ایک حصہ پل صراط پر بھی ہوگا. یہ گھاٹی بڑی اہم ہے. انس بن مالک کی حدیث کے مطابق انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا ہم قیامت کے دن آپ کو کہاں پائیں گے؟ فرمایا کہ تجدونی علی الصراط, مجھے پل صراط پر پاؤ گے. وہاں میں کھڑا ہوں گا, گزرنے والوں کو دیکھوں گا اور لوگوں کی حالت بڑی قابل رحم ہوگی, بڑی قابل ترس ہوگی. وہاں ملائکہ, حالانکہ ان کا اس گزرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا وظیفہ بھی رب سلم ہوگا. یا اللہ سلامتی دے دیں بندوں کو, سلامتی عطا فرما دیں. فرمایا کہ میں بھی اکثر وہاں کھڑا ملوں گا اور پل صراط گزرنے والوں کے لیے شفاعت کروں گا. تو شفاعت کا ایک اہم حصہ پل صراط پر ہوگا. نجات وہ پائیں گے اور شفاعت کا حق ان کو حاصل ہوگا جن کے پاس دنیا میں تقوی ہوگا, اچھا عقیدہ ہوگا. فرمایا کہ ثم ننجی الذین اتقوا, پھر ہم یہاں نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا. تو یہ تقوی کی اہمیت ہے کہ پل صراط سے ورود سب کا ہوگا اور خروج صرف متقین کا ہوگا. داخل سب ہوں گے اور خارج صرف متقین ہوں گے. یہ بھی بڑا اہم مقام ہے جس کا ذکر سورہ مریم میں ہوا. چوتھا مقام اللہ پاک نے یہ خبر دی کہ قیامت کے دن ہم جمع کریں گے اہل تقوی کو, اٹھائیں گے ان کی قبروں سے, اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ کی طرف وہ اٹھائے جائیں گے وفد کی صورت میں. متقین جو ہیں وفد کی صورت میں اللہ پاک کی طرف اٹھائے جائیں گے. وفد کی صورت میں متقین اٹھائے جائیں گے اور مجرمین جو ہیں ان کو پیاسا جہنم میں جھونک دیا جائے گا. یہ ترتیب بڑی قابل غور ہے کہ متقین کا حشر وفد کی صورت میں ہوگا. پہلے یہ دیکھیں کہ وفد کیا ہوتا ہے. وفد اس قافلے کو بولتے ہیں جو بادشاہ کے مہمان ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے جو بادشاہ کے مہمان ہوتے ہیں وہ کتنی عزت پاتے ہیں, کتنے اکرام کے مستحق ہوتے ہیں. وفد بادشاہ کے مہمان کو کہا جاتا ہے, مہمانوں کو کہا جاتا ہے. وہ کتنی تقریم کے مستحق ہوتے ہیں. کیا بادشاہ کے مہمان کبھی بھوکے رہتے ہیں؟ کیا بادشاہ کے مہمان کبھی پیاسے رہتے ہیں؟ کیا بادشاہ کے مہمان پیدل چلتے ہیں؟ ان کے لیے عالی شان سواریاں ہوتی ہیں اور وہ آسودہ حال ہوتے ہیں. کوئی پیاس نہیں, کوئی بھوک نہیں, کوئی تکلیف نہیں. اور جو خواہش وہ ظاہر کریں اس خواہش کی تکمیل کا حکم ہوتا ہے, آرڈر ہوتا ہے, انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے متقین کو وفد الرحمان کہا ہے. یہ رحمان کے وفود ہیں, وفد کی صورت میں رحمان کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو آپ سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ اللہ کے وفد ہوں گے. کیا یہ بھوکے ہوں گے؟ کیا یہ پیاسے ہوں گے؟ کیا میدان محشر میں انہیں کوئی تکلیف ہوگی؟ جو اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اعلیٰ قسم کی سواریوں پر سوار کر کے, انتہائی اعلیٰ قسم کی سواریوں پر ان کو سوار کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. جبکہ میدان محشر میں لوگوں کی اکثریت پیدل اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گی اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس طرح پیدل ہوں گے کہ اپنے سر کے بل چل رہے ہوں گے. ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا سر کے بل چلتے ہوئے. صحابہ پوچھیں گے, نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک انسان سر کے بل کیسے چل سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذی انشاہ علی رجلہ لقادر علی یمشی علی رؤسہ، پاؤں کے بل بھی تو اللہ نے چلنے کی توفیق دی ہے. جس اللہ نے پاؤں کے بل چلنے کی توفیق دی وہ اللہ قیامت کے دن سر کے بل بھی چلا لے گا. ان کے کیا گناہ ہوں گے اور کیا معصیتیں ہوں گی اور کس قسم کا فسق و فجور ہوگا. یہ سر کے بل چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینے آئے. پھر کیا ان کے نتائج ہوں گے اور کیا خوفناک جو ہے وہ ان کا رزلٹ ہوگا. اور جب اسی تناظر میں، اسی عالم میں کچھ لوگ سواریوں پر سوار ہو کر اللہ پاک کو حساب دینے آئیں گے رحمان کا وفد بن کر، اور میدان محشر میں رحمان کا مہمان بن کر، تو کتنے وہ اکرام کے مستحق ہوں گے. مجرمین کو پیاسا جہنم میں جھونکا جائے گا. اس کا معنی جو متقین ہیں وہ پیاسے نہیں ہوں گے بلکہ وہ سیراب ہوں گے. میدان محشر میں بھی وہ سیراب ہوں گے. اور یہ سیرابی زیادہ ان لوگوں کا حق ہے جن لوگوں کے منہج میں روزہ ایک نمایاں حقیقت رکھتا تھا اور نمایاں حیثیت رکھتا تھا، جو صبح سے شام تک فاقہ کرتے تھے، پیاس برداشت کرتے تھے، موسم کی شدت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، گرمی ہو سردی ہو روزے رکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اپنا مہمان بنا کر لائے گا اور کیسے ان کو پیاسا رکھے گا، کیسے ان کو بھوکا رکھے گا. کلوا واشربوا بما اسلفتم فی الايام الخالیہ، کھاؤ اور پیو، یہ صلہ ہے ان دنوں کا جو تم نے بھوکے اور پیاسے گزارے. اشارہ روزے کی طرف ہے تو اللہ رب العزت بندوں کی تکریم کرے گا. دور سے ان کے منہ کی خوشبو مہکے گی. دو علامتیں ہیں قیامت کے دن کامیاب لوگوں کی پہچان کی. ایک علامت ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور یہ چہروں کی چمک ان لوگوں کا حصہ ہوگا جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابع یوم تبیض وجوہ، اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنت، اہل السنت کے چہرے روشن ہوں گے جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو اپنانے والے. جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام نے میدان محشر میں مسجد خیف میں دعا کی تھی حج کے موقع پر، نضر اللہ عمرا سمع منی حدیثا فحفظہ ثم اداہ کما سمعہ. اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا جو میری ایک حدیث سن لے اور اس کو یاد کر لے اور آگے پہنچا دے. جس کا اس طرح تعلق بالحدیث ہو انہیں قیامت کے دن چہروں کی رونق اور چمک دمک حاصل ہوگی. اور یہ قیامت کے دن کامیاب لوگوں کی پہچان ہوگی. اور دوسری پہچان یہ ہوگی کہ جب وہ سانس لیں گے تو سینکڑوں میل کی دوری سے ان کے چہرے، ان کے سانسوں سے خوشبو مہکے گی. مسک، جنت کی کستوری کی خوشبو، جس کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہے کہ مجھے روزے دار کے منہ کی یہ بو جنت کی کستوری سے محبوب ہے. اور قیامت کے دن جب یہ سانس لیں گے میدان محشر میں تو سینکڑوں میل کی دوری سے لوگ اس خوشبو کو محسوس کریں گے، اس خوشبو کو سونگیں گے اور پہچان لیں گے کہ یہ کوئی روزے دار بندہ ہے جس کا منہج روزے کا تھا. صرف رمضان کے روزوں پر اکتفا نہیں بلکہ نفلی روزے، جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال فکأنما صام الدہر. جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے پھر شوال کے 6 رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کو زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے من صام الایام البیض فکأنما صام الدہر. جو شخص ایام 20 کے 3 روزے رکھ لے، چاند کی 13، 14 اور 15 کے، اللہ تعالیٰ اس کو زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا. اس کے علاوہ ہر پیر کا روزہ، ہر جمعرات کا روزہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے. تو جو اس طرح روزے کا تتبع کرتے ہیں اور تلاش کر کر کے رکھتے ہیں قیامت کے دن ان کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. ان کی سانسیں مہکے گی اور دور دور سے ان کے کامیاب ہونا محسوس کیا جائے گا. اور اللہ رب العزت ان کو اس دن بھوکا اور پیاسا نہیں رکھے گا بلکہ یہ متقین ہیں جنہوں نے روزے کے ذریعے تقویٰ کما لیا. اور متقین جو ہیں وفد الرحمان بن کے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. قبروں سے اٹھیں گے تو سواریاں مستحضر ہوں گی، ان سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے. اس آیت کی تفسیر میں جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے کہ ان کی سواریاں ان کو مہیا کی جائیں گی. وہ قبر سے اٹھیں گے اور اپنے سامنے سواری کو پائیں گے. پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ بولیں گے انا عملوں کو صالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں. اور جناب علی فرماتے ہیں کہ وہ جو نیک عمل ہے جو سواری بن کر آئے گا وہ کہے گا کہ میں تمہاری توحید کی گواہی دوں، شہادت ان لا الہ الا اللہ. زندگی میں تمہارا منہج لا الہ الا اللہ تھا.
تم نے ہر موقع پر مجھے اپنے اوپر سوار کیے رکھا. تمہاری نماز لا الہ الا اللہ کے لیے تھی، روزہ حج و زکوٰۃ اور جہاد لا الہ الا اللہ کے لیے تھا، ایک ایک سانس توحید کے تابع تھا اور لا الہ الا اللہ کے لیے تھا. تم نے اپنی پوری عمر مجھے اپنے اوپر سوار کیے رکھا، آج میں تمہیں سوار کرتا ہوں. چنانچہ یہ عالی شان سواری اسے سوار کرا کے اللہ کے سامنے پیش کرے گی. وفد الرحمان ہیں یہ، جنہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی اور کسی تکلیف کا سامنا نہ ہوگا. اور یہ حق ہے اہل تقویٰ کا. سورہ مریم میں اس تقویٰ کے مضمون کو 4 بار ذکر کیا گیا. رحمت کی صورت ہے، اس کا آغاز رحمت سے ہوتا ہے، پھر رحمت کے موجبات کا ذکر ہے اور 4 دفعہ تقویٰ کا ذکر ہے. تو تقویٰ حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کوئی بھی گھڑی انسان کے لیے انقلاب کا ذریعہ بن سکتی ہے. اب بھی کچھ وقت موجود ہے اور یہ مہینہ ہمیں چھوڑ کے جانے والا ہے. اب بھی ہم توبہ اور استغفار کے منہج کو اپنا سکتے ہیں. اب بھی ہم سچی توبہ کر کے تقویٰ کا عزم کر سکتے ہیں. ایک ایسا عزم جو نہ ٹوٹنے والا ہو، مستقل ہمارے ساتھ ہو، تقویٰ کا نور ہمارے ساتھ ہو اور تقویٰ کا زیور ہمارے ساتھ ہو. ہمارا دل تقویٰ سے آراستہ ہو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا التقوی ہاہنا واشار الی قلبہ. تقویٰ یہاں ہے، اشارہ دل کی طرف کیا تھا. تو دل متقی ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، ظاہری نہیں، ظاہری طور پہ کہتے رہنا اللہ بڑا بادشاہ ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے، یہ تقویٰ کی دلیل نہیں ہے. تقویٰ کا محور انسان کے دل کا خوف ہے. اپنے دل کو تقویٰ کی جو اصل نقطہ ہے اس پر لائیے اور تقویٰ کی تربیت اپنے دل کو عطا کیجیے تاکہ دل میں تقویٰ آ جائے اور پھر یہ دل کا تقویٰ اعمال کے تقویٰ کا ذریعہ بنے گا. اور اگر یہ تقویٰ مستقل ہمارا منہج حیات بن جائے، رفیق حیات بن جائے، تو پھر یہ کامیابیوں کی نوید ہے. جنت متقین کے لیے ہے. متقین ہی سواریوں پر سوار کروا کے ان کو رحمان کے سامنے وفد کی صورت میں پیش کیا جائے گا. باقی سارے لوگ تنہا آئیں گے اور متقین وفود کی شکل میں آئیں گے. دنیا کے اگر دوست ہیں، اہل تقویٰ ہیں، تو قیامت کے دن بھی وہ دوست ہوں گے اور وفد کی صورت میں متقی بن کر اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور یہ واضح علامت ہوگی ان کے کامیاب ہونے کی. تو روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بڑی عظیم الشان عبادت ہے. یہ تقویٰ کے اصول کا بڑا قریبی ذریعہ ہے. تو ہم یقیناً اسی نقطے پر اپنی تربیت کریں اور مستقل طور پر اس تقویٰ کو اپنا رفیق سفر بنا لیں اور مستقل طور پر اپنے ظاہر کو باطن کو تقویٰ کے نور سے آراستہ کر لیں. تقویٰ یہ ہے کہ گناہ نہ کیے جائے. تقویٰ یہ ہے گناہ اگر ہو جائے تو فوری توبہ کر لی جائے اور توبہ کو مؤخر نہ کیا جائے. توبہ کی طرف استرار یہ تقویٰ کی اصل پہچان ہے. جیسے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں بہت سے صحابہ نے اسی تقویٰ کے استرار کے ذریعے کامیابی حاصل کی. واقعات معروف ہیں. تو اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں اور توبہ کو ملتوی اور مؤخر نہ کریں. ملتوی کرنا یہ تقویٰ کے منافی ہے اور فوری توبہ کر لینا یہ تقویٰ ہے. تو پھر یہ تقویٰ ہے. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اپنے ظاہر و باطن پر سارے امور پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کی تنفیذ. ہر عمل پر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا رنگ ہو. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے انی اتقاکم للہ، میں اس پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی ہوں. تو سوال یہ کہ اللہ کے پیغمبر سب سے بڑے متقی کیسے بن گئے؟ عمل کر کے. تو جو عمل آپ نے کیا ہم بھی وہ عمل شروع کر دیں. جو تقویٰ کا راستہ آپ کا تھا وہ ہمارا بھی ہے. اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کہ تقویٰ کی بنیاد کسی کے لیے کچھ ہو اور کسی کے لیے کچھ ہو. اللہ کے پیغمبر جس راہ پر چل کر جو عمل کر کے سب سے بڑے متقی بن گئے اسی راہ پر ہم چلیں گے تو سب سے بڑے متقی بنیں گے. یہ راستہ کسی اور مراقبے کا نام نہیں ہے، کسی اور ریاضت اور مجاہدے کا نام نہیں ہے. یہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اتباع کا نام ہے. اور پیغمبر علیہ السلام نے بالواسطہ اس حدیث میں تقویٰ سنت رسول کی اتباع کو تقویٰ قرار دیا ہے. تو پھر یہ تقویٰ کے امور ہیں. ان امور پر تربیت ہو، گناہ نہ ہو اور اگر ہوں تو فوری توبہ ہو اور ہر عمل پر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی چھاپ ہو، کسی اور کی نہ ہو، برادری کی نہ ہو، امام کی نہ ہو، پیر و مرشد کی نہ ہو، کسی وڈیرے کی نہ ہو، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا رنگ ہو. تو یہ عین تقویٰ ہے.
اور یہ حقیقت اگر حاصل ہو جائے تو پھر تقویٰ انسان کا رفیق سفر ہے، اور اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں اور قیامت کے دن بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اور تقویٰ اختیار کیے رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دے گا، اسے مخرج مہیا کرے گا، ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، زاد راہ تیار کر لو اپنی قبر کے لیے اور میدان محشر کے لیے، اور یہ بات سن لو اچھی طرح، فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی کی حقیقت کا فہم عطا فرما دے اور پھر تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، تیری توفیق ہی سے ہم متقی بن سکتے ہیں، تیری توفیق ہی سے ہمارا ظاہر و باطن تقوی پر آراستہ ہو سکتا ہے۔ یا اللہ تو ہی ہمیں تقوی عطا فرما دے، گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمیں تقوی کی نور سے آراستہ فرما دے، ہمارے عقیدے کو، عمل کو، ہمیں معصیتوں سے بچا لے۔ کوئی گناہ ہو تو منہج توبہ ہم کو عطا فرما دے، ہم فوری توبہ کر لیں، توبۃ النصوح، سچی اور خالص توبہ۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے، اور یا اللہ جو تیرے پاس پہنچ چکے، گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہے، بہت سے نام ذہنوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما دے، ان سب کو معاف فرما دے، ان سب کے گناہوں پر قلم عفو پھیر دے، یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اور اے اللہ جس قبر میں وہ گئے ہیں اس قبر میں کل ہم نے بھی جانا ہے، اے اللہ ہمارے ساتھ بھی اپنی رحمت کا، اپنی برکت کا، اپنی مغفرت کا اور اپنی عطا کا معاملہ فرما لینا، اور ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغیچہ بنا دینا۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جہنم کا گڑھا بننے سے بچا لینا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، اور اے اللہ ہمیں